الصبح بدا من طلعته. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا. قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے. ہر سال دو جانور ذبح فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے ایک میری غریب امت کی طرف سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے. کبھی فرمایا ایک میری طرف سے ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے. دو جانور حضور نے ذبح فرمائے. اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دو جانور ذبح کرتے تھے. خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی دو فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ علی دو کیوں؟ دو کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے دو کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا. تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ. دو جانور. آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج کٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو. یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا. قربانیاں کتنی دیں بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا. مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں. حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں. قربانیاں کتنی؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دیئے کہ نہیں پکا. اور پھر جب بات ہوتی ہے دینے کی تو ماحول اور ہوتا ہے، جب لینے کی باری ہوتی ہے تو ماحول اور ہوتا ہے. قربانی واجب ہے اس شخص پر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے. لیکن میں 7.5 تولے والا فتویٰ نہیں دیتا، میں 52.5 تولے چاندی والا فتویٰ دیتا ہوں. اس لیے کہ 52.5 تولے چاندی تو شاید تولہ یا 1.5 تولہ سونے کے برابر ہی ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو 7.5 تولے سونا 50-60 ہزار روپیہ جس آدمی کے اکاؤنٹ میں موجود ہے وہ قربانی کرے. بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے 3 کمروں کو تالا لگایا ہوا ہے وہ 3 کمرے فارغ ہیں، اس کے کسی کام کے نہیں، ان کی قیمت کا حساب لگائے. چھت پہ سٹور بنا دیا ہے کوئی مطلب نہیں اس کا، اور جو ویسے رکھے ہوئے ہیں کوئی معنی ہی نہیں کمرے کا. فرماتے تھے حساب لگائے قربانی کرے. رب کریم کی بارگاہ میں دینے کا جب معاملہ آیا تو گول کر گیا کام. میرے رسول کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنے لیے چیزیں استعمال کرنے کا ماحول ہے تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہینہ روٹی نہیں پکائی. یہاں جو آدمی ہر جمعرات کو 4 کلو بکرے کا گوشت پکاتا ہے اور ہر تیسرے دن مرغی کا گوشت لاتا ہے، وہ قربانی کی باری آتی ہے تو کہتا ہے میرے پہ لگتی نہیں. وہ ٹھیک ہے ابا جی لے آئے، ابا جی کی طرف سے قربانی ہے، اس دفعہ ابا جی کی، اگلی دفعہ اماں جی کی، اس سے اگلی دفعہ دادی جی کی. او خدا کے بندو، جس آدمی کے پاس پیسے ہیں پہلے اپنی قربانی واجب ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے عزیزوں کو؟ جو آدمی صاحب استطاعت ہے پہلے کس کی قربانی کرے گا؟ وہ کمائی کرتا ہے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تنخواہ آتی ہے، ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. اس نے اپنا بینک بیلنس چوری بھی رکھا ہوا ابا جی سے. پہلے اپنی قربانی کرے. اگر اس کو شوق ہے، دل کرتا ہے تو ایک اور خریدے، پھر ابا جی کی طرف سے کرے. اگر اللہ نے توفیق دیا تو ایک اور خریدے، اماں جی کی طرف سے کرے. اور اگر اس کے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا کرے، سکون کرے، تو پھر اپنے رسول کی طرف سے بھی قربانی دے، پھر اپنے محبوب کی جانب سے بھی قربانی کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر سال 2 قربانیاں دی. 10 سال کل کتنی ہوگی 10 سالوں میں بولیے؟ اور جب حضور حج کرنے گئے نبی پاک نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 63 اونٹ حضور نے ذبح فرمائے. اور حدیث بڑی مزیدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹ ذبح کرنے کی باری آئی تو ہم سوچ رہے تھے، پریشان تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے ذبح کرنا.
بڑا مشکل ہے، اس کو تو نہر کرنا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے، باندھنا پڑتا ہے۔ سب سے مشکل کام اونٹ ذبح کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت کریمہ ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں حضور۔ وہ ہمارا اللہ خیر کرے، اب اللہ ہی حافظ ہے۔ ذبح کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا جو بی اے پاس لڑکا ہے نا، اس کو ڈر آتا ہے جانور کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ کہتے ہیں بچوں کو اندر لے جاؤ، 10 سال کا 12 سال کا اندر لے جاؤ، ذبح کرنا روئے گا۔ اب بس کرو یار، یہ کس قوم سے تمہارا تعلق پڑ گیا ہے؟ ہمارے تو 12 اور 14 سال کے معوذ اور معاذ ابو جہل کی گردن کاٹ کے رکھ دیا کرتے تھے، اور تو بچہ بکرا ذبح کرنے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کو کھڑا کر لا کے، قربانی تو جہاد کی ٹریننگ ہے، وہ کھڑا کر، اس کو کہا بیٹا یہاں کھڑا ہو، اللہ کے رستے میں بکرے کی گردن کاٹنی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا رسول کے دین کی مخالفت کرے، کفر کا جھنڈا اٹھائے، تو اس کی گردن بھی کاٹنی ہے۔ یہ ٹریننگ ہے بچوں کے لیے۔ یہاں عجیب ماحول ہے، ڈر لگ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جس صاحب کی قربانی ہے وہ بھی کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ نفیس ہی بڑے ہیں جناب، لطیف ہی بڑے ہیں، کپڑوں کو کوئی قطرہ خون کا لگ گیا تو بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اور امیر آدمی، اس کا تو گھر کسائی نے خود فون کیا ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے گھر آؤں گا، اس کو پتہ ہے کہ منہ مانگی قیمت ملے گی۔ مہربانی فرمائیں، قربانی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفاست والی طبیعت کسی کی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا حسین محبوب کا انداز تھا کہ کبھی کپڑوں پہ مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی، اور حضور سے ہم سلام لیتے تھے، دست مبارک چومتے تھے تو ہمارے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگتی تھی۔ اور فرماتے ہیں نبی پاک کا ہاتھ یوں ہوتا تھا کہ برف بھی اتنی ٹھنڈی نہیں جتنا پیارا حضور کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ پھر بھی حضور دست مبارک میں خنجر پکڑتے، جانور کو لٹاتے اور اپنی طامت کو سمیٹتے، اور اللہ کے حبیب گھٹنا رکھتے اس کی گردن پر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح فرماتے۔ حضور خود دست مبارک سے۔ تو اتنا زیادہ نازک مزاج ہو گیا ہے کہ اب یہ والی سنت ادا کرنا مشکل ہو گیا تیرے لیے۔ 63 اونٹ ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے ہم سوچ رہے ہیں کیسے ذبح کریں گے، کیا کریں گے، کیسے گرائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم ابھی سوچ میں ہی تھے کہ حضور نے چھری پکڑی۔ خنجر جب حضور نے اٹھایا تو فرماتے ہیں اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور نبی پاک کے سامنے آ کے لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، اس نے ٹانگ بھی کوئی نہیں ہلائی، پیر بھی کوئی نہیں ہلایا۔ وہ کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ وہ کہتے ہیں بلبل کو شکاری، صیاد شکاری، شکاری نے پکڑ لیا بلبل کو، تو صیاد سے بلبل کہنے لگی تو نے پکڑا ہے تو قتل تو کرے گا ہی نا، کھائے گا تو صحیح، ایک میری منت ہے۔ شکاری کہنے لگا وہ کیا؟ تو بلبل کہنے لگی جب تو مجھے ذبح کرے نا اور پکائے تو مجھے پھول سے بڑی محبت ہے، اس طرح کرنا، کوئلے اتنے زیادہ دہکانا، اس قدر زیادہ آگ جلانا کہ ان کی شکل گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے، تو جب تو مجھے ان پر جلائے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبوب کا چہرہ جو سامنے آ جائے گا مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل کیا تو نے جب اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلے پہ کیجیو صیاد، اور شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی جب جان نکلے گی۔ روایتوں میں آتا ہے جس طرح باریک دوپٹہ جھاڑیوں پہ ڈالا جائے، کھینچا جائے تو پھٹ جاتا ہے، یوں تکلیف ہوگی۔ پر فرمانے لگے رسول اللہ کے غلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب جان نکلنے لگے گی تو سامنے جلوہ ودوحاد آ جائے گا، حضور کے جلوے ہوتے رہیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا جان کیسے نکل گئی۔ پھنسی جو دام میں بلبل، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے لیٹا، نبی پاک نے ذبح فرمایا، اور فرماتے حد ہو گئی۔ حضور نے توجہ فرمائی تو دوسرا دوڑتا ہوا آ گیا، تیسرا آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دیتے تھے، پیچھے ہٹ جا، پہلے میں نے جانا ہے، پہلے میں نے جانا ہے۔ 63 اونٹ وادی منا میں حج کے موقع پر میرے رسول پاک نے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔
ہر قربانی حضور نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی. قربانی واجبات دین میں سے، ضروریات دین میں سے ہے، اور کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. بہت ساری چیزوں کو خود بخود مشکل کر لیتے ہیں. ٹی وی پہ خبر آتی ہے فیصل آباد کے 2 بیل ہیں، بھولو اور ڈولو، پتہ نہیں کتنے من ان کا وزن ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھولو ڈولو کھاتے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں بادام کھاتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں. یہ جناب پتہ نہیں ان کو دودھ کتنے کلو روز پیتے ہیں، اور بھولو ڈولو بیچارے سے خود نہیں چلا جا رہا. لگ ایسے رہ جیسے وہ خود کہہ رہے ہیں مہربانی کرو ہمیں ذبح کر لو. اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا. او خدا کے بندو، دین کی اصل حقیقت کو سمجھو. یہ تو حضور نے فرمایا خوبصورت جانور لاؤ، یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ اسے بادام کھلاؤ؟ آج لوگ انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی اور جانوروں کو بادام کھلا رہے ہو. اس کے حصے میں جو اللہ نے شے رکھی ہے نا، وہ چارہ ہے. اس کو چارہ کھلاؤ اور اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھلاؤ. جانور کو پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے تو جتنی اس کی طبیعت ہوتی ہے اس حساب سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. باقی یہ تو آپ کسی شخص کو اتنا کھلا دیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے، پھول جائے، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ کس قسم کا ماحول ہے؟ ایک بکرا بکا ہے لاہور میں، اور سیٹھوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، میں 5 لاکھ کا لایا ہوں تو میں 9 لاکھ کا. یہ کیا چکر ہوا؟ مجھے اتنا کھلایا جی، اس کو فلاں چیز. یہ کس نے کہا ہے کھلانے کا؟ بادام کھانا کس حدیث میں آیا؟ کس صحابی نے اپنے بکرے کو بادام کھلائے؟ کس نے مکھن کھلایا؟ کس نے پیڑے کھلائے؟ بس کرو. عجیب تماشا لگ گیا. اور یہاں تو اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ عورتیں ناچنے لگی ہیں قربانی کے جانوروں کے آگے، بیبیاں بیچنے لگی ہیں. اللہ کے غضب کو آواز نہ دو. یہ قربانی ہے کہ ہر چیز کا، مذہب کی ہر شے کا مذاق بنا دیا ہے. جس دین نے عورت کی اپنی قربانی بھی ہو تو اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، مرد ذبح کرے گا. جو دین کہتا ہے کہ عورت ذبح نہیں کرے گی، وہ عورت بیچ سکتی ہے اللہ کے جانور؟ یہاں جس کا میں نے رمضان میں بھی کہا تھا، پھر بات دہراتا ہوں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں، اور عید کا موقع آتا ہے تو 2-4 مولوی بٹھا کے وہ دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں. جس بوتل میں کل تک شراب بک رہی تھی اسی میں دودھ پلاؤ گے؟ جس برتن میں کل تک پیشاب تھا اس میں آج لوگوں کو شہد پلاؤ گے؟ بس کرو، یہ مذاق نہیں، یہ رسول اللہ کا دین ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ذمہ عورت کے کوئی چیز نہیں لگائی ایسی جس میں اسے مردوں کے ساتھ شامل ہونا پڑے. اور عورت سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ اس کی تذلیل ہے، عزت نہیں. صابن بک رہا ہے تو ساتھ بی بی کھڑی ہے، شیمپو بک رہا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ ایڈ دے رہی ہے. یہ عزت ہے عورت کی؟ رسوا کر دیا تم نے ہر شے میں عورت. اب قربانی کا جانور بھی بی بی بیچے گی؟ غیرت کہاں گئی اس قوم کی؟ میرے رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے آ کے کہا فلاں قبیلے کے لوگوں نے عورت کو سربراہ بنایا ہے، عورت کو آگے لگا لیا ہے. فرمایا تباہ ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے عورتوں کو اپنے آگے پیشوا بنا لیا. جس رب نے عورت کو نبوت نہیں دی، امامت کرنے کا حق نہیں دیا، کس چکر میں لوگ پڑ گئے؟ 5 لاکھ کا جانور کس لیے لائے ہو؟ 5 لاکھ کا تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے؟ تو اگر 50,000 کا 60,000 کا بھی جانور لاتا تو اچھا آ جاتا. اور 50,000 کا جانور لائے تو 5 لاکھ میں کتنے آتے ہیں؟ بولے تو 10 جانور ذبح ہوں گے تو کتنے غریبوں تک گوشت جائے گا، کتنے گھروں کا بھلا ہوگا. ہر چیز کا چکر الٹا کر دیا گیا ہے. اور صرف حج کے لیے ہوتی تو میرے رسول پاک ہر سال قربانی نہ کرتے، اور میرے نبی پاک قربانی دینے کا حکم. ایک اور بات بڑی لوگ پوچھنے لگے، کہتے جی گائے کی ہوتی ہے، بھینس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ چلو جی اب نئی بات نکل آئی. حدیث پاک میں لفظ آیا اونٹ کا، نبی پاک نے فرمایا بکرا 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. حدیث میں لفظ آ گیا اونٹ کا. آپ کو بندہ کہے پہلے بتائیں نر کا کہ مادہ کا، تو میں کدھر سے آپ کو حدیث نکال کے دوں جس میں نر بھی اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہو؟ حدیث پاک میں ذکر آ گیا دمبے کا، مینڈے کا. اب باقی جو سارے جاگ رہے ہیں نا، اب غور فرمائیں، باقی ایک بکرا ہے، ایک چھترا ہے، ایک دمبا ہے، ایک دیسی بکرا ہے، ایک پہاڑی بکرا ہے، تو علیحدہ علیحدہ لفظ کہاں سے نکال کے دیے جائیں؟ یہ ساری انواع ہیں، اقسام ہیں.
9 हैं। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं नौ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा, चतरा, गाय, भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं। तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खस्सी की जायज है कि नहीं, जो खस्सी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फलां की। तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर खूबसूरत हो, लंगड़ा ना हो, काना ना हो, जख्मी ना हो, खूबसूरत जानवर लाओ, उसको ला के ज़िबा करो। लोग कहते हैं चलो उतने पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दें, तो ये काफी नहीं काफी। मुस्लिम शरीफ में, बुखारी शरीफ में मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह की नजर में इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल। लेकिन ना 10 जिलहज को, कल 10 जिलहज है तो बड़े काम होंगे, फजर की नमाज भी होगी, तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी। आज फजर से शुरू हो गई ना, 9 की फजर से लेकर 13 की असर तक तकबीराते तशरीक पढ़ी जाएंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कोशिश करें जब भी पढ़ें 3 बार पढ़ें। तकबीराते तशरीक भी पढ़ी जाएंगी, फजर की नमाज भी कल होगी, ईद की नमाज भी होगी, लोग और भी कुछ जिक्र अज़कार करेंगे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 जिलहज को अल्लाह को अपने बंदे का जो काम सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में जानवर का खून बहाए। हालांकि नमाजें भी हैं, अज़कार भी हैं, तकबीरात भी हैं, सारा कुछ है, पर अल्लाह को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जानवर को कुर्बान करना। ये अल्लाह को बड़े खूबसूरत लफ्ज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन अपने सींगों और खुरों समेत आएगा, और जिसने कुर्बानी की होगी उसकी बख्शिश करवा के उसे जन्नत में लेकर जाएगा। तो फरमाया इब्ने आदम का सबसे पसंदीदा अमल ये, सबसे पसंदीदा, कि वो 10 जिलहज को कुर्बानी करें, कोशिश करें खुद ज़िबा करें अपना जानवर। ये हुजूर की सुन्नत है। ये ना हो सके तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से ज़िबा करने लगे हजरत फातिमा का जानवर। तो फरमाया फातिमा इधर आके इसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा हूं। अपने जानवर के पास खड़े हो। मेरे जो भाई ज़िबा करने का काम करते हैं ना, कसाब हम कहते हैं, सारे कसाब नहीं होते, बहुत सारे लोग ये सादत हासिल करते हैं और बड़ी नेकी का काम करते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, बड़ा खैर का काम करते हैं। लेकिन चूंकि रश होता है ऐसे लोगों के पास, थोड़ी जल्दी भी होती है, पहले तो कोशिश करें तकबीर खुद डालें। ये नहीं हो सकता तो करीब खड़े हो। हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी है कि 2 बंदे हाथ रखते हैं, ज़िबा वो कर रहा होता है तो जिसकी कुर्बानी होती है उसको कहते हैं तू भी साथ हाथ रख, होता है ना जी बहुत सारी जगहों। अब हुक्म ये है शरीयत इस्लामिया का कि जब जानवर ज़िबा करेंगे तो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाह, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबी दुआ पढ़ी, सहाबा भी लंबी दुआ, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये भी पढ़ा।
اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ۔ اچھا، دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دو آدمیوں، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہے، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح کرو، ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں نہ پتہ کرتے ہیں، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اب اس سے کہیں کہ یار قربانی سے پہلے اپنی نیت کا اعادہ کر، اپنی نیت کا اعادہ کر، بتا کہ تیری نیت کیا ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کر لے، تاکہ سب کی قربانی تو بتا۔ یہ جو تو رکھ رہا ہے قربانی، تو کس کی قربانی کر رہا ہے؟ دادا جی کے نام کی، ابا جی کے نام کی، اپنے پیر کے نام کی، استاد کے نام کی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، نبی پاک کے نام کی؟ اس سے پوچھیں، اور جو وہ نیت بتائے اس نیت کی دعا ہوگی، اس کی طرف سے کہا جائے گا اے اللہ اس کی طرف سے اسے قبول۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے عزیزوں کو؟ اور اس ارادے کے ساتھ قربانی، اگر ایک کی بھی نیت خراب ہو گئی تو مسئلہ بگڑ گیا۔ اس لیے ان مسائل کو، اور نبی پاک کے نام کی جو قربانی ہوگی، سبحان اللہ، میں کرامات کا زیادہ قائل نہیں، ہم کرامات کے نہیں کیفیات کے قائل ہیں، کیفیات کی۔ اور دین ویسے بھی لفظوں کا نام نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میرے حسن فرمایا کرتے تھے ہم کرامت سے زیادہ کیفیت کے قائل ہیں۔ اگر مرید ساری زندگی کرامتیں سناتا رہے اور کبھی اسے مدینے جانے کا شوق ہی پیدا نہ ہو، کبھی نبی پاک کے نام پہ آنسو نہ آئے، تو پھر کرامت کا فائدہ نہیں، کیفیت تو ملی نہیں اسے، ہم کیفیت۔ اسی طرح ہم نظرانے کے نہیں نظر آنے کے قائل ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھ لیں، کیفیت کا نام دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بائی دا وے ایک قضائے حاجت کے لیے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور باغ کے اندر داخل ہوئے ہی تھے، اونٹ بندھا ہوا تھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اونٹ نے حضور کی طرف دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دی۔ اصل میں دکھ پوچھنے والا کو ملے تو پھر ہی رونے کا مزہ آتا ہے، ہر جگہ تو دکھ سنایا بھی نہیں جا سکتا۔ ایسا ملے نا جو دکھ پوچھنے والا ہو، تسلی تشفی دینے والا ہو، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ دیر تک روئے۔ اونٹ رونے لگا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، حضور نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگا۔ پھر میرے محبوب نے اپنے کان مبارک اس کے منہ کے قریب کیے تو اس نے کوئی بات کی۔ محبوب نے فرمایا بلاؤ نا اس کے مالک کو کہاں ہے۔ وہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر وزن رکھتے ہو، اسے اذیت دیتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانا اور پانی وقت پر نہیں دیتے، دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور آخری لفظ حدیث کے محبوب فرمانے لگے تم اس کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اس کے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، وہ تم سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی نا۔ جب آپ کا اپنا وقت وصال آیا نا تو حضرت ابو درداء نے بھی اونٹ رکھا ہوا تھا۔ جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں سے بھی معافیاں مانگی، رشتہ داروں سے بھی، دوستوں سے بھی، تو پھر اونٹ کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو کہنے لگے اونٹ دیکھنا اللہ کی بارگاہ
میں میری شکایت نہ کر دینا، اس کے حضور کہہ نہ دینا کہ یا اللہ اس نے میرے حق نہیں ادا کیے۔ فرمایا میں نے کوشش کی ہے تیرے حقوق ادا کرنے کی، اور اگر کہیں کمزوری رہ گئی تو مجھ سے درگزر کرنا۔ نہیں، یہ انداز تھا ان لوگوں، جن باتوں کا ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر عمل کی بھی تو کوشش ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، جانوروں کی حقوق میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضور نے یہ بیان کیا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک شخص نے ایک مرغ کو گالی دی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے گالی نہ دے، یہ تو تجھے آذان کے لیے بیدار کرتا ہے۔ پتہ نہ کچھ نوابزادوں اور شہزادوں کی نیند خراب کرتا ہے مرغا بھی۔ تو خیر مرغوں نے اذانیں پڑھنی چھوڑ دی۔ تکلیف کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں، درد کی بات، یہ اذیت کی بات نہیں۔ وہ وطن بھی کو وطن ہے جس میں اذان کی آواز ہی نہ آئے، وہ دیش بھی کو دیش ہے۔ ہم جا کے اب بسنے لگے ہیں ٹاؤنوں کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر، جہاں اذان کی آواز ہی نہیں آتی۔ کچھ جگہ ہے جہاں اذان کی آواز ہی نہ آئے۔ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ گدا ریڑھی پہ دفعہ سبزی بیچتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کنو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ سڑک کے اوپر گدے کو بھی کھڑا کیا ہوا، اس لیے کہ اب وہ اسی کے اوپر سارا دن رکھیں گے اس کو، اور شام تک جب تک بکے گا نہیں اس بیچارے کی خلاصی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، کرسی نہ بناؤ۔ دو صحابہ بیٹھے تھے گھوڑے کے اوپر، ایک ادھر بیٹھا تھا ایک ادھر بیٹھا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں جو نئی کار خریدتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی واقف مل جائے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چونکہ روڈ تو اس نے الاٹ کرایا نا اپنے نا۔ تو میرے جیسا آدمی کئی دفعہ پیچھے ہو بھی نا، تو ایک دن بچہ مجھے کہنے لگا کہ زور سے ذرا ہارن دی، تو میں نے کہا یار اس کے پاس نئی دولت آئی ہے تو مطلب اس کو ہارن نہ دے، پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ یہ ارجنی اب یہ کھڑا ہے تو کھڑا، یہ اس کو لوگ چودراہٹ سمجھتے ہیں، یہ چودراہٹ نہیں ہوتی، اس سے یہ آپ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح چھوٹا آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے، بڑے لوگ تو کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا دو غلاموں کو، ایک کے گھوڑے کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے، تو آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے وہیں تنبیہ فرمائی، حکم دیا، فرمایا سواریوں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، جب تک چلنا ہو اس پر بیٹھو، اور جب بات کرنی ہو تو گھوڑے سے نیچے اترو، پھر بات کرو تو پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھو، کہ اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے۔ عبداللہ بن مبارک نے کرائے پہ گھوڑا لیا تھا، کرائے پہ سواری لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو۔ اس نے کہا جی کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے، میں نہیں جانا ہے۔ طے ہو گیا، آپ نے گھوڑا اس سے لے لیا۔ جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا، کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا، یہ میرا خط ہے، اتنا وزن ہوتا ہے خط کا، یہ میرا خط ہے، فلاں آدمی کو دیجیے گا۔ تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس، اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں، میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا ہوں، میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے، اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا، دوسرا کام نہیں لینا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے گا، اسے سواری کا کام لیا جائے گا، اور جو جانور گوشت والے ہوں گے ان سے گوشت کا کام لیا جائے گا، جو دودھ والے ہوں گے اس سے دودھ کا کام لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پر سواری کر لی، اس نے سواری کر لی اور جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا تو بیل اپنا منہ پیچھے کر کے کہنے لگا میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور بیل بول پڑا، کہنے لگا مجھے حال کے اندر جوت لے، یہ کام مجھ سے لے لے، لیکن تو میرے اوپر سواری نہیں کر سکتا، سواری کے لیے اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ، گدھے اور خچر پیدا کیے ہیں، جو جانور جس مقصد کے لیے ہوگا اس سے وہی کام لیا جائے گا۔ ایک بات اور کرنے لگا ہوں ذرا سخت ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔
جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے۔ کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے۔ اب جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے، بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں، یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ